رکوع نمبر 8 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لام زیر لی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں، و ان اور اگر تم ظاہر کرو ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو یا تم چھپاؤ اسے، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ تعالیٰ، فیغفر پھر وہ بخش دے گا، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا من جس کو یشاء وہ چاہے گا، واللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ آمنا ایمان لایا رسول بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الہی اس کی طرف، من ربی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی، کلن سب آمنا ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، لا نہیں نون ہم کے معنوں میں آ رہا ہے، اور فرق فرق کرتے، بینہ درمیان، احدن کسی ایک میں، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے۔ رسول جو ہے رسول کی جمع ہے، رسول واحد ہے اور رسول جو ہے وہ جمع ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، سمینا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، و الیک اور تیری ہی جانب المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ لا نہیں یکلف تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے، لہا اس کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اسی پر ما جو اکتسبت اس نے ایک برائی کمائی، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہیں نہ ہمارا مواخذہ کرنا، ان اگر سینا ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا غلطی ہم کر بیٹھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتا ہو تو نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تو ہم ملنا تو ہم سے اٹھوا، ما جس کی لا نہیں طاقت لنا ہمارے لیے، بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ ہی اس کے، وافو اور تو درگزر فرما، انا ہم سے، واغفر لنا اور تو بخش دے ہمیں، ورحمنا اور تو رحم فرما ہم پر، انت تو مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا چنانچہ تو مدد فرما ہماری، علی القومی لوگوں کے مقابلے میں، الکافرین کافر۔ رکوع نمبر 8 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، کیا ہے آسمانوں میں، کیا چیزیں ہیں؟ یعنی ہمارے اعمال بھی اوپر ہی اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے تخلیق کیا، اسی کی وہ ملکیت میں ہے۔ اسی طرح جو زمین میں ہے، زمین میں کیا چیزیں ہیں؟ تمام نباتات وغیرہ، پہاڑ، زمین، درخت وغیرہ، ہر چیز اس کے قانون کی پابند ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی کثیر قلیل چیز کا وہی مالک ہے، اور انسان ہر وقت اپنے مالک کی نظر میں، اس کا ہر چھوٹا بڑا کام اس کے اندر ہے، جو باہر اس کی نگرانی کرتا ہے اندر کی بھی نگرانی وہ اسی کا کام ہے۔ تو ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے، اس کو گھمانے پھرانے استعمال کے اختیارات اسی کے ہیں، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مدبر ہے، مالک ہے، منتظم ہے۔ یعنی جب ایک چیز ہم تخلیق کرتے ہیں، ہم حالانکہ اللہ کی تشبیہ انسانوں کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہم ایک چیز تخلیق کرتے ہیں، ہمیں اس کے نقصانات اور اس کے فائدے
ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا اور یعنی اس میں آسمان زمین ہر چیز بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں کیا چیز ہے اور کیا میری مخلوق کیا اندر چھپا رہی ہے، کیا چیز ظاہر کر رہی ہے۔ تو انسان کو بھی کائنات کی طرح پابند زندگی گزارنی ہے، لیکن اپنے اختیار سے، کیونکہ مالک نے ہر پوشیدہ اور ظاہری عمل کا حساب لینا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لائحہ عمل دے دی ہے، لیکن انسان کو اس پہ آزادی ہے، چاہے تو وہ لائحہ عمل استعمال کرے، چاہے تو نہ کرے، لیکن بعد میں اس کی پکڑ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تمہارے دلوں میں اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی رزق دیتا ہے، ہر طرح کے انتظامات وہی کرتا ہے، سب اس کی ملکیت میں، اس کے غلام ہیں، سب اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا، نہ موت کا نہ زندگی کا، نہ موت کے بعد جی اٹھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، وہ اپنی حکمت سے جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اس نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کچھ سے روکا، اس لیے وہ پوشیدہ ظاہر سب کا حساب لے گا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یعنی مجاہد نے کہا یقین اور شک میں سے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ وہ چیز بھی دل میں قرار پکڑے اور اعمال سے ظاہر ہو، مثلا کینہ، حسد وغیرہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا بھی حساب لے گا۔ یعنی بعض ایسے اعمال ہیں کہ ہم کر کے بھول گئے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ نقش ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ تو وہ خالق اور مالک سب کو جانتا ہے، اسے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ہر وقت علم ہے، اسے ظاہر اور باطن کی ہر وقت خبر ہے، یہاں تک انسان کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کی رحمت کے صرف ان وسوسوں اور ارادوں پر وہ مواخذہ کرتا ہے جس کو دل پختہ کر لیتا ہے، یعنی جو ایک غلطی ہو جاتی ہے یا ہم لاشعوری طور پر وہ کام کر جاتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں رکھی، لیکن جس پر جو ہمارے دل میں خیال آیا، جیسے شیطان ہمارے دل میں خیال ہر وقت ڈالتا رہتا ہے، لیکن وہ خیال آیا ہم نے اس کو عمل میں نہیں لائے، ہم خیال آیا اس کو جھٹلا دیا، لیکن اگر ہم اس کو ان وسوسوں کو ان ارادوں پر کب مواخذہ ہوگا؟ جب ہم ان پر عمل شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اگر وہ برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کو لکھ لو۔ دیکھیں اگر ایک نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر بڑا گرا ہے، یعنی ہمیں اگر ہم وہ زبان پہ لائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ آتے ہیں نا اس طرح کے وسوسے، ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو اظہار نہیں کر سکتے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے اس کو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ وسوسے آتے ہیں۔ وہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، لیکن ہم ان وسوسوں کو زبان پہ نہیں لاتے، ہم گناہ سمجھتے ہیں اس کو زبان پہ لانا۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایمان کا ایک حصہ کہا گیا۔ تو برائی کا خاتمہ کا پختہ ارادہ کرنا اصل میں وہ گناہ ہے جب ہم برائی کا ارادہ کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی فرض کریں ایک نے تلوار اٹھائی، اس کو مارنے کے لیے گیا اپنے ساتھی کو، اب وہ ساتھی کو مارنے سے پہلے اس نے اپنے دفاع کے لیے اس کو مار دیا، تو اس میں کیا ہوگا؟ جس نے مارا وہ مظلوم ہوا؟ نہیں،
قاتل اور مقتول دونوں ہی جو ہے ظالم ہوں گے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا قاتل کا جہنمی ہونا تو ٹھیک لیکن مقتول کی جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کا پختہ ارادہ وہ قابل گرفت ہے، اب اگرچہ کام نہیں ہو سکا اس سے، پھر اس کی معافی ہو سکتی ہے، یعنی وہ لیکن وہ گھر سے ہتھیار لے کر گیا ہی اسی نیت سے۔ جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ قابیل نے کہا تھا حابیل کو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کیا کہا تھا، تم مجھے میری قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے بھی تو میں نہیں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو ماروں۔ تو اس آیت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ کا کیا طرز عمل تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آئے یعنی اگر تم نے اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کیا، اسے پوشیدہ رکھا، سب پر مواخذہ ہوگا، یعنی ظاہر و باطن سب پر مواخذہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ کے لیے یہ بڑی سخت حیرانی اور پریشانی کا باعث ہوئی کہ ہمارے دلوں میں تو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گھٹنوں کے بل گر گئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم اس حکم کا کہاں طاقت ہم رکھتے ہیں اس حکم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح کہنا چاہتے ہو جیسا کہ یہود و نصارہ نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ یہ کو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پروردگار ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں، آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام نے یہ جملہ کہا اتینا سمینا و اطعنا، تو جب یہ جملہ کہا گیا تو اسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی آمن الرسول بما انزل۔ تو جب اس پر سب نے گواہی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم منسوخ کر کے یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نازل فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی طاقت کے بقدر مکلف بناتا ہے۔ امام مسلم وغیرہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے محاسبے کا خوف دلایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ محاسبے کا مقصد اصلاح ہے، آج کے کاموں کا حساب لیں تاکہ اس کی تیاری کریں، یعنی محاسبہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا، ٹٹولنا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، جہاں پہ غلطی ہے وہاں پہ اپنی اصلاح کرنا، اور جہاں گناہ کوئی ہو گیا وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ محاسبہ ہے۔ تو جب انسان محاسبہ کر لیتا ہے دنیا میں اپنا، تو پھر اللہ تعالیٰ محاسبہ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ انسان کی اصلاح اس تصور سے ممکن ہے کہ جو میں چھپاؤں، جو میں ظاہر کر دوں، سب کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ اگر انسان محاسبے کا تصور چھوڑ دے تو اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ محاسبے کی روح اخلاص ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ محاسبے کا گہرا شعور رکھتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کسی باغ کی طرف گزرتے، چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے تو سرد آنکھ کھینچ کر فرماتے پرندوں تمہیں مبارک ہو، جہاں چاہتے ہو چرتے چکتے ہو، جس درخت کے سائے میں چاہتے ہو بیٹھ رہتے ہو، قیامت میں تم سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ کاش ابو بکر بھی تمہاری طرح ہی ہوتا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کس کی طرح چاہتے تھے؟ پرندوں کی طرح بننا چاہتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حسرت سے آپ بھرتے اور کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور آخرت کے حساب سے بچ جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو محاسبے کا اتنا خوف تھا کہ ایک بار کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے نہ میری نیکیوں کا اجر ملے نہ گناہوں کے عوض میری پکڑو، میرے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اندیشے آخرت کا یہ حال تھا کہ فرماتے اگر مجھے دوزخ اور جنت کے متعلق اختیار دے دیا جائے تو ان میں سے اپنے لیے جس کو چاہوں پسند کر لوں، یا راکھ ہو جاؤں تو میں راکھ ہو جانا پسند کر لوں گا، تاکہ مجھ سے میرے اعمال کے متعلق کچھ جواب یا سوال نہ کیا جائے۔ آخر کے خوف سے اکثر کہا کرتے کاش ہم گھاس ہوتے، یعنی ہم گھاس ہی ہوتے تاکہ وہیں پہ ختم ہو جاتے بس۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا بخشے گا، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس میں رحمت و عدل ہوگا، اس کے عدل میں سے کہ وہ نیکیاں کرنے والوں کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے، وہ اپنے فضل سے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل میں سے ہے کہ گناہ گار کو اس کے گناہ کے مطابق جزا دیتا ہے، اس کے گناہ کا بدلہ نہیں بڑھاتا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کے پاس مغفرت کے اسباب موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یعنی انسان کو ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے جن کی مغفرت کے اسباب اسے حاصل نہیں ہوں گے۔ سیدنا صفوان بن محضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے مطلب کیا سنا؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے، پھر اسے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے رب میں جانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، اور اب آج کے دن بھی ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور کفار اور منافقین کو علی اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا، اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ نہیں دیکھیں ایک مومن کے لیے کتنی اچھی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پردے میں اسے پوچھے گا، اسے ایک پردے میں گناہوں کا اعتراف کروائے گا، لیکن جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے سامنے ذلیل و خوار کریں گے، سب کے سامنے اس کے غلطیاں اس کو بتائیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، ایک انسان کو ہم علیحدگی میں بتاتے ہیں تم نے یہ غلطی کی ہے، لیکن ایک انسان کو ہم بھری محفل میں کہہ دیں کہ تم نے یہ غلطیاں کی ہیں تو اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، اس وقت کفار و منافقین کے لیے کتنی بڑی ذلت کی بات ہوگی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر اپنی ملکیت سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا کہ جو مالک اختیار اسی کا ہے، فیصلے اسی کے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے معاملات کے چھپانے ظاہر کرنے پر اپنی قدرت کا شعور دلایا کہ ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ قادر مطلق تم سے حساب لے کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عذاب دینے کے اختیار سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا کہ مجھے اس فیصلے اس کے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر اپنی ملکیت سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا کہ کوئی چیز اس کے بس سے باہر نہیں، بلکہ تمام مخلوقات اس کے غلبہ، مشیت، تقدیر اور جزا سزا کے قوانین کے ماتحت ہیں۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 285 ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی سب بھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ ان کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آخری 2 آیات کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ 6 آسمان پر واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز، اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رکتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا، اور جو ڈھانپ رہا تھا رسول اللہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، ایک 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہ سے بچا رہے۔ صحیح مسلم کی 431 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے کہ ہمارے درمیان سیدنا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر سے ایک فرشتہ اترا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ یہ ابن مردویہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں جو نہ میرے پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو دی گئی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا اور مومن بھی۔ رسول سے کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ کیوں اعلیٰ درجے کا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، اس کو مشاہدہ کروایا گیا ہوتا ہے، مشاہدے کے مطابق جو ہے ان کو اعلیٰ درجہ فراہم کیا گیا ہوتا ہے۔ اگرچہ نفس ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان علم، مشاہدہ اور سماع کی بنا پر تھا اور دوسروں کا ایمان غیب پر، یعنی ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معراج کی رات مشاہدہ کروایا گیا، جنت دوزخ دکھائی گئی، ہم نے جنت دوزخ دیکھی؟ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اسی لیے ان کا جو ہے ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، انہوں نے براہ راست وحی قبول کی، اس لیے وہ وحی پر یقین کہ جس درجے میں تھے باقی مومن نہیں ہو سکتے۔ بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اسے نازل کیا۔ والمؤمنون، اور مومن ایمان لائے، یعنی رسول ایمان لائے اور مومن ایمان لائے۔ رسول کے ایمان اور ایک عام انسان کے ایمان کی حقیقت اور کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفت ایمان میں شریک کر کے ہمیں اعزاز بخشا ہے، یعنی رسول ایمان لائے اور مومن ایمان لائے، تو یہ اعزاز ہے۔ حالانکہ رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا اور ایک مومن کا ایمان اس اعلیٰ درجے کا نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ یہ اس میں سے کوئی بھی چیز ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے۔ صحیح بخاری کی 50 نمبر یہ آیت ہے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سبھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، رسولوں پر ایمان لانے سے مراد اس کی تمام صفات کمال اور جمال پر ایمان لانا، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں نے بتائی اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور جلال پر اجمالاً اور تفصیلاً
بیان لانا، ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ، تمثیل، تعطیل، تمام نقص والی صفات سے پاک رکھنا، اس کی الوہیت کا بھی اقرار کرنا اور عبودیت کا بھی اقرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے۔ و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا، انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت، اس کی نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی، اور وہ کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن فرشتوں کے ناموں، ان کے جن صفات اور جن افعال کا ذکر کیا، ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے۔ اور کتب ہی، اور اس کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام اور فرمودات کے وہ مجموعے جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھا ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں اس میں شامل ہیں، یعنی کون سی آسمانی کتابیں ہیں؟ اور قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کہ اس کی تصدیق کرنا، تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتاری گئیں، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا۔ کس کے ساتھ کلام فرمایا؟ رسولوں کے ساتھ کلام فرمایا، لیکن اس رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کلام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی، ان کتابوں میں موجود تمام خبروں اور احکامات پر ایمان رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور رسولی، اور اس کی رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ پختہ یقین رکھنا، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو چن لیا، کسی نہ کسی کو رسول بنا کر بھیجا۔ سارے رسولوں کی دعوت کی اصل بنیاد کیا تھی؟ توحید، یعنی ہر رسول، ہر نبی، ہر کتاب کا یہی موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، سب اللہ وحدہ لا شریک لاہو کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے۔ تیسرا، سارے رسول سچے، امانت دار، متقی، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اگر وہ یہ امانت دار اور متقی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے کبھی نہ چنتا۔ چوتھا، رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی امتوں کو پہنچانے میں نہ کچھ چھپایا، نہ اضافہ کیا، نہ کمی کی۔ سارے رسول صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے نقطہ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کے درجات بلند کیے۔ تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رب پر ایمان لانے میں انسان اور فرشتے شریک ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کی وجہ سے انسان میں یہ شعور پیدا تھا کہ کائنات میں پھیلے ہوئے بہت سے مومن ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن اس کے دوست ہیں۔ وہ انسان تسکین محسوس کرتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ ہر نیکی کے کام میں فرشتے معاون اور مددگار ہیں۔ فرشتوں پر ایمان ایک لطیف اور ہر دم ساتھ دینے والے ساتھی کا شعور ہے۔ کائنات کے بارے میں انسانی شعور کو وسعت ملتی ہے اس طرح سے، لا نفرق بین احد من رسولی، اس کے رسولوں میں ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ مقاتل بن حیان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہم میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور نہ ہم انہیں جھٹلاتے ہیں۔ یعنی رسول جو تعلیمات لائے اور رسولوں کی کیا خصوصیات ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں رکھتے، حالانکہ وہ درجات میں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہے۔ اس کا جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو ہر آسمان پہ، ہاں جی، معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، ہر آسمان کو اس کے درجے، ہر نبی کے درجے کے مطابق آسمان سے ملاقات کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ تو مومن یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ بعض پر ایمان رکھیں گے اور بعض کا کفر کریں گے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، باقی نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اسی طرح دوسرے جو ہے جیسے یہودی وغیرہ، اسی طرح انہوں نے بھی کیا، لیکن ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ بے شک ہم تعلیمات جو ہیں اور جو ہمارا زندگی کا لائحہ عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، لیکن ہم فرق کسی نبی میں نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ کنہوں نے کہا؟ ایمان والوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی اور ہر حکم ہم اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے اس کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ سمینہ کے بارے میں مقاتل بن حیان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم قرآن مجید میں آیا ہم اس کو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اطاعنا، جو کچھ ہمیں رسول سے پہنچا ہم نے اس کو سنا سمجھا، اس پر تدبر کیا۔ جو کچھ ہمیں اوامر اور نواہی میں سے پہنچا ہم نے اس کی دل سے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اور ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ جب ہم یہ والی بات کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے اطاعت کی، چاہے بعد میں اطاعت نہ ہو سکے اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، ہاں اقرار کر لیا، تو اسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جو ہے وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ غفرانک ربنا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، یعنی ہمارے گناہ اس طرح ڈھانپ دے کہ دنیا میں ہمیں رسوائی نہ ہو۔ غفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، غفر جو ہے مغفر جو ہوتا ہے نا، مغفر وہ کہتے ہیں جو زرہ پہنتے ہیں، زرہ کے اوپر ایک ٹوپی سی ہوتی ہے لوہے کی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وہ سر جو ہے ڈھک جاتا ہے، اسے کوئی بھی جو ہے نا ہتھیار جو ہے نا اس پر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح جیسے ہیلمٹ پہنتے ہیں، ہیلمٹ کو بھی مغفر کہا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ ایسے ہے غفرانہ کا کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے ڈھانپ دے، کسی کو ہمارے گناہ نظر ہی نہ آئے، اور آخرت میں کمال کے مرتبے پر پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ ہی نہ بنے۔ بندے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ مغفرت کی ضرورت رہتی ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم گناہوں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تب ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے اپنے فرائض پورے ادا نہیں ہو پا رہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرتا ہے، جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی قوت بچانے والی نہیں، جب اسے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، جب اسے یہ یقین ہوگا کہ اپنے ہر معاملے کی اللہ تعالیٰ کو جواب دہی دینی ہے، جب اسے یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوگا، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، جب اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی صرف اس کی مغفرت بچا سکتی ہے، پھر وہ معافی کا طلبگار ہونا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے، یعنی اس سے مراد قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا، اس کا بھی یقین کرنا ضروری ہے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ نیکی کے راستے کو تلاش کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک گناہ ہے نا، اگر فرض کریں ایک رول بنا دیا کہ اگر بائک جو ہے نا اس لمٹ سے آگے لے کر گئے تو قانون پکڑ لے گا، تو کیا ہوگا؟ ہم اس لمٹ سے آگے جائیں گے؟ ہم نہیں جائیں گے۔ تو جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا نا کہ اس دنیا میں ہم سے یہ جو اعمال ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب ہونا ہے، ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں ایک ڈر ہوگا، ایک خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ نہ ہو کہ اس بات پہ ہم پکڑے نہ جائیں، قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا میں مشقت ملے یا راحت، اسے فائدہ ہو یا نقصان، وہ کچھ کھو رہا ہو یا پا رہا ہو، اسے یقین ہوتا ہے کہ اصل جزا آخرت کے دن ملے گی، جہاں وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو بندے کا عزم جو ہے وہ پختہ پھر ہو جاتا ہے، وہ حق کے راستے سے نہیں ہٹنا چاہے گا، پوری دنیا چاہے مخالف کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس جو آیت میں عقیدہ بعض موت یعنی دوبارہ جی اٹھنا اور انسان کا باحیثیت انسان اعتراف کرواتا ہے کہ ایک طرف اسے احوانات سے جمادات سے مقام بلند دیا گیا،
دوسری طرف فرشتوں اور شیطانوں سے بھی الگ تشخص اس کو دیا گیا۔ عقیدہ بعث بعد الموت انسان کے مختلف رجحانات، میلانات، اس کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے فرائض عائد کرتا ہے جن کو انسان ادا کر سکے۔ عقیدہ بعث بعد الموت انسان کے فرائض کی صلاحیتوں اور طاقت کے درمیان بہترین توازن قائم کرتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کی جسمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، عقلی تقاضوں کا بھی خیال رکھتا ہے، انسان کی روحانی دنیا کو بھی آباد رکھتا ہے، اور انسان کو آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ جو راستہ اختیار کرے گا اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 286 ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اسے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کے متعلق بتایا کہ اس آیت کو اس کے بعد کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نے منسوخ کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس آیت میں کیا فرمایا گیا تھا کہ تمہارے ظاہر پوشیدہ ہر چیز کی پکڑ ہوگی، تو اس پر جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا بلکہ کیا کہنا ہے، سمیعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر کے لا یکلف اللہ نفسا والی آیت جو ہے یہ بھیج دی۔ تو کیا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس سے مراد کہ وہ اس عمل کے مکلف نہیں جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وسعہ سے مراد اس کی طاقت، یعنی انسان کی جو طاقت ہے، انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی رکھی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، کہ اثر سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا رب رحیم ہے، اس نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ عادلانہ ہے، جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ بھی میری طاقت کے مطابق ہیں، اور قیامت کے دن بھی ٹھیک انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس پر یقین کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا فرائض پر تنگی محسوس نہیں کرتا۔ اس یقین کی وجہ سے مومن ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ اس یقین سے ایمان والے کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے کہ اور یہ مومن پھر یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اگر میرے اندر یہ فرائض ادا کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو وہ یہ فرائض عائد ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ ہم پر۔ تو جب یہ یقین رکھنے والا انسان تھکتا ہے یا کمزوری محسوس کرتا ہے یا فرائض بھاری ہونے لگتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذاتی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بوجھ نہیں۔ ایمان والا اس یقین کی وجہ سے اپنے عزم، اپنے ارادے کو نئے سرے سے تازہ کرتا ہے۔ ایمان والا اس یقین کی وجہ سے اپنے کمزوریوں کو دور کرتا ہے، اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ یقین مومن کی ہمت بندھاتا ہے، اس کے ارادے میں قوت پیدا کرتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ یعنی کسبہ سے مراد خیر، جو اس نے خیر کمایا، یعنی جو اس نے خیر یا شر کمایا وہ اسی کے لیے اپنے لیے ہی بھاری ہے۔ اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی، اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ سے واضح کیا گیا کہ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا۔ سزا
صرف کس کی دی جائے گی؟ سزا سے اس جرم کی ملے گی جو کسی نے خود کیا ہوگا۔ کسی شخص کو وہاں کسی مدد اور سفارش کی امید نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنا نامہ اعمال اپنے رب کے سامنے خود لے کر جائے گا۔ ہر شخص بحیثیت ایک فرد کے اپنے رب کے سامنے ہوگا۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین جب مومن کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کی جیسے ان حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتا، نہ ہی اسے چھوڑتا ہے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی جیسے ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی گمراہ کر دے، دھوکہ دے دے، مجبور کر دے اور میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر دوں تو قیامت کے دن سارے انسانوں میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی مدافعت کر سکے گا، نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ میرا بوجھ کوئی اتار سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے کے یقین کی وجہ سے مومن معاشرے میں اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بارے میں پوری طرح فکر مند رہتا ہے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن اپنے مال اپنی دولت سے اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن دوسرے کو وتواصوا بالحق کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے کی یقین کی وجہ سے مومن اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی اپنی کارکردگیوں اپنی کوتاہیوں کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ اعمال نامے میں درج ہوں گی، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان پر سزا یا جزا ضرور ملے گی۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرتا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کو تعلیم دی گئی کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہہ رہے تھے؟ آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، اگر آپ اس کو اپنی روٹین میں بھی شامل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ جو ہے آسان ہوگا انشاءاللہ۔ ان نسینا سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں بھول جائے جو ہم پر فرض تھا، بعض فرائض ہم بھول بھی جاتے ہیں نا، اگر ہم بھول جائیں اختانا، اور انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے لیکن اس سے کام اس اندازے سے نہ ہو بلکہ ناجائز ہو جائے، یعنی ہم ایک نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن نیکی کا کام کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، خطا ہوتی ہے جو بھول سے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ ایک غلطی سے بھول، جیسے ہم بعض کا نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں تو یہ بھی ایک خطا میں ہی آتا ہے نا، ایک بھول میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خطا اور نسیان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک انہوں نے ایسے کاموں کو برا سمجھا، یعنی ان کاموں کی جو برائی ہے اس کو برا سمجھنا لازم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرما دیا جو ان کے نفسوں میں آ جائیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کریں، یہ زبان سے نہ کہیں۔ تو نسیان، بھول اور خطا، غلطی، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ نسیان اور خطا، بھول اور غلطی میں فرق یہ ہے کہ نسیان یعنی بھول کا مطلب ہوتا ہے معمور کام کا دل سے فراموش ہو جانا، بھول جانے کی وجہ سے اس عمل کا چھوٹ جانا۔ خطا یعنی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے لیکن اسے کام اس اندازے سے واقع نہ ہو بلکہ جو جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحمت و احسان فرماتے ہوئے اسے واقع ہونے والے یہ دونوں طرح کے کام معاف فرما دیے۔ اس اصول کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص چھینے ہوئے یا ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھے اور بدن پر سے نجاست دور کرنا بھول گیا ہو، یا نماز کے دوران بھول کر کسی سے بات کر لیں، یا روزے کے دوران بھول کر کچھ کھا لیں، یا احرام کے دوران بھول کر کوئی ممنوع کام کر لیں بشرطے اس میں کسی جاندار کی ہلاکت شامل نہ ہو تو اس کی یہ غلطیاں معاف ہیں۔ اسی طرح اگر ایک کام نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو پھر بھول کر وہ کام کر لے، اس طرح اگر غلطی سے کسی کی جان یا مال کا نقصان کر بیٹھے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا اس کا۔
نقصان پورا کرنے کے لیے ادائیگی کرنے کا تعلق نقصان کرنے سے، ارادہ یا بھول وغیرہ سے نہیں۔ اس طرح جن موقعوں پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اگر وہاں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کام درست سمجھا جائے گا۔ تو غلطی کرنے پر مومن کے لیے صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ انسان سے بھول چوک، غلطیاں، خطائیں ہو سکتی ہے، جان بوجھ کر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے اور معافی کی اس میں گنجائش ہے۔ غلطی پر مومن کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب سے فوراً معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اس کی طرف رجوع کرنا معافی کی شرائط میں سے ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا۔ یہ دعا انسان کی زبان پر تاب آتی ہے جب وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، جب یہ سمجھتا ہے کہ امت مسلمہ پر تمام رسولوں کی رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جب وہ پچھلی قوموں کے حالات جان لیتا ہے، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں ان پر کیا کیا بوجھ ڈال دی گئے، تب وہ یہ دعا کرتا ہے ہمارے رب ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ پہلے لوگوں پر کیا بوجھ ڈالا گیا تھا؟ وہ جیسے نسیم، پہلے لوگوں پر کیا بوجھ ڈالا گیا تھا؟ پہلے لوگوں پر کیا بوجھ ڈالا گیا تھا؟ جیسے قصاص میں ان پہ یعنی کہ وہ قصاص میں قتل فرض تھا، یعنی کہ قتل یہ ہماری امت پہ وہ ہے نا دین اور وہ آیا ان پہ بہت لازمی تھا۔ اور نہیں، اللہ نے ہر جو تھی امت اس کو یہ کہا تھا کہ میری کتاب کو پڑھو، پڑھ کر اس کو عمل کرو اور اس کو دوسروں آگے تک پہنچاؤ، لیکن انہوں نے یہ چیز چھوڑ دی اور دنیاوی کاموں میں پڑ گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، دنیاوی کاموں میں، اور اتنا مصروف انہوں نے کر لیا کہ یہ کام ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو ہم وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ تو اب جیسے دیکھیں من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا تھا ان پر، تاکہ وہ فکر و معاشرت سے جو ہے وہ بے فکر ہو جائے، ان کو یہ جو ہے نا فاقے کا خوف نہ رہے اور وہ یہ کام آسانی سے کر لیں۔ لیکن انہوں نے یہ کام کرنے کی بجائے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے سبزی ترکاری وغیرہ یہ چیزیں مانگ لی، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر اور زیادہ جو ہے بوجھ ڈال دیا، یعنی ان پر غربت اور وہ تنگ دستی مسلط کر دی ان پر، یعنی اس طرح کے بوجھ تھے ان پر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسرن عہد و وعدہ کے معنی میں ہے۔ ابن زید نے کہا اسرن ایسا گناہ ہے جس کا نہ کفارہ ہے نہ توبہ ہے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ مقاتل بن حیان نے کہا جیسے یہود و نصارہ پر بوجھ ڈالا تو وہ ہلاک ہو گئے، جیسے بنی اسرائیل پر واجب تھا کہ جب ان کے کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اسے قطع کر دیں۔ اس سے مشکل ایک کام مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہماری امت کو تو یہ ہے نا کہ نجاست لگ گئی ہے تو اس کو کیا کریں، ہم دھو لیں، لیکن ان کو کیا تھا کہ وہ بالکل ختم کر دیں اس کو۔ اس سے مشکل ایک کام مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرما لی، اس امت پر طہارت و عبادت کے مسائل میں ایسی نرمی فرما دی جو کسی اور امت پر نہیں فرمائی تھی۔ تو بنی اسرائیل پر بعض قسم کی پاکیزہ غذائیں حرام کر دی گئی، جن لوگوں نے جہودیت اختیار کی ان پر سب ناخون والے جانور حرام کر دیے گئے تھے، گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی، انہیں بچڑا پوجنے کی سزا کے طور پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ان پر سبت کے دن شکار کو حرام، یعنی وہ جو نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان پر اتنا ہی بھاری جو تھا حکم عائد کر دیتے تھے۔ اسی طرح اہل ایمان کو دعا سکھائی گئی، اے ہمارے رب ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر سے انسان کی غلامی کو انبیاء کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ وہ اہل ایمان اور پوری انسانیت پر وہ بوجھ اتار دیں جو انسانیت پر ڈالے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ساری غلامیوں سے چھڑا کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے آزادی کا راستہ دکھانے کی کوشش کی، انسان کو مذہبی پریتوں، کاہنوں اور بیچواؤں کی غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی، انسان کو اوہام اور خرافات سے آزاد کرنے کی کوشش کی، انسان کو رسم و رواج اور بندنوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی گئی۔
انسان کو خواہشات اور مرغوبات کی غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی، ایسی غلامیاں جنہوں نے انسان کی کمر توڑ رکھی ہو، جس کی وجہ سے انسان کا سر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرے جباروں کے سامنے جھکتا تھا، ان کی ساری غلامیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی گئی۔ تو کیا فرمایا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ یعنی تحملنا سے مراد ہے سزائیں، آزمائشیں، مشقت وغیرہ کے احکامات۔ ابن عباس و قتادہ نے کہا طاقت سے مراد وسعت ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں آسان احکامات دینا، ہمیں ایسے احکامات نہ دینا جن کو بجا لانا ہمارے بس میں ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں ان کو اگر یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا گیا تھا تو اس میں کیا تھا؟ مکمل جو تھا کاروبار بند، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی، ہم جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اے ہمارے رب اور جو تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اس دعا سے ایمان والوں کے شعور کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ مومن کو یہ خوفناک نظر آتا ہے کہ کہیں ہمیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوبارہ اس غلامی میں نہ چلے جائیں ہم، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نکل گیا۔ اس دعا سے مکمل سپردگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر مالک کو مہربان سمجھتا ہے۔ اس دعا سے مومن کے پختہ ارادے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اطاعت کرے گا، لیکن احکامات ماننے میں غلطی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم پر درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ یعنی واعف عنا سے مراد ہمارے گناہ مٹا دے۔ راغب نے کہا عفو سے مراد عقوبت کو ترک کر کے گناہ کا ازالہ کرنا۔ واغفر لنا سے مراد ہمارے عیوب ڈھانپ دے، معاوضہ کر کے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ وارحمنا سے مراد کہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے اور ہم پر فضل فرمائے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ گناہ گار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی معافی تاکہ عذاب سے نجات پائے، دوسرے پردہ پوشی تاکہ رسوائی سے بچے، تیسرے عصمت کی تاکہ دوسری بار گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی جناب باری نے قبولیت کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اس پر بھی اعلان کیا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی آپ ہمارے امور میں ہمارے مددگار، ہماری حفاظت کرنے والے، ہمارے ولی۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا حبل بلند رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، بت ہے، یعنی عزا بت کا نام تھا، عزا ہے، وہ تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے کہا کہ کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار ہے، تمہارا کوئی حامی نہیں۔ صحیح بخاری کی 4043 نمبر حدیث ہے۔ ایمان والے مولا کا مضبوط سہارا تھام کر جاہلیت کی ہر امت، ہر علامت، ہر بت، ہر محبت، ہر رغبت کو توڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کے سائے میں جاتے ہیں۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری موت سب کس کے لیے؟ ایک مولا کے لیے، ایک رب العزت کے لیے۔ یہ مومن کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک مومن کی دعا ہے کہ اے اللہ تیرے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، اہل کفر کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ ہی لیے جینا، آپ ہی کے لیے مرنا، آپ ہماری مدد فرمائے۔ یعنی تو ہمارا رب، ہمارا بادشاہ، ہمارا معبود، جب سے تو نے ہمیں پیدا فرمایا تیری مدد توفیق ہمیں حاصل رہی، تیری نعمت ہر وقت مسلسل ہمیں مل رہی ہے۔ پھر تو نے ہم پر ایک عظیم احسان کیا، اسلام کی نعمت عطا فرما دی، باقی سب نعمتیں اس کے تابع ہیں۔ اس لیے ہمارے مالک، ہمارے مولا، ہم تجھ سے اس نعمت کی تکمیل کا سوال کرتے ہیں، ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرمائے جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا، تیرے نبیوں کا انکار کیا، تیرے دین ماننے والوں کا مقابلہ کیا، تیرے احکامات کو پس پش ڈالا۔ پس دلیل اور برہان اور شمشیر و ثنا کے ساتھ ہماری مدد فرما، ہمیں زمین میں شوکت عطا فرما، ان کو ذلیل کر دے، ہمیں ایسا ایمان اور ایسے ایمان اعمال نصیب فرما جن کی برکت سے فتح حاصل ہو۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
سورہ بقرہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ میں تمام احکامات ہیں، اگر ہم اسی پر عمل کریں تو ایک دین مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔